وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو ایسا کیوں نہ ہوا جب ان پر ہماری سختی آ گئی. تضرعوا، تو وہ گڑ گڑاتے روتے اللہ کے سامنے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے تھے شیطان نے خوشنما کر دیا ان کے سامنے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اسے جس کی نصیحت کی گئی تھی. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. انسان گمان کرتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو شاید دنیا میرے اوپر بند ہو جائے گی. فرمایا ہم نے ہر شے کے دروازے کھول دیے. آج کفار کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو رہا، دنیا ان پر کھول دی گئی ہے، دنیا کی آسائشیں اور آرام ان کے لیے کھول دیا گیا ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ بڑا اترانے لگے، بڑا خوش ہونے لگے اس پر جو انہیں عطا کیا گیا تھا. اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کاٹ دی گئی اس قوم کی جڑ جس نے ظلم کیا تھا. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم دیکھتے ہو. ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے. وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو کون سا معبود ہے جو اللہ کے سوا تمہیں یہ سب لا کے دے گا؟ کون تمہاری سماعت واپس لائے گا؟ کون تمہیں دوبارہ بصارت عطا کرے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کیسے کیسے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں مختلف انداز سے. ثم هم یصدفون، پھر بھی وہ رخ پھیر لیتے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ارائیتکم، کیا تم دیکھتے ہو. ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر تم پر اچانک اللہ کا عذاب آ جائے. او جہرتن، یا پہلے سے ظاہر ہو کر آ جائے. هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک کیا جائے گا ظالموں کے سوا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. فمن آمن واصلح، تو جو لوگ ایمان لائے اور اپنی اصلاح کرتے رہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں تم سے کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں پورا غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا پوچھیں هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے سامنے اللہ کی نشانیاں کھل چکی ہوں، جو اللہ کی معرفت کو پہنچ چکا ہو، کیا وہ اور وہ جو اپنے خدا کو نہ پہچانا جس نے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ابو بکر و ابو جہل ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟
وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجئے اس قرآن کے ساتھ انہیں جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچ جائیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود تھے. چند صحابہ بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اپنی بات سنانا چاہتے ہیں؟ آپ ہم سے کچھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہمارے سامنے اپنا پیغام رکھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات سننے پر آمادہ ہیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہرحال اس بات کی چاہت تھی کہ یہ بڑے سردار، یہ بڑے انٹلیکچوئلز، یہ اگر دین کی طرف آ جائیں تو اس سے بہرحال یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ ان کے ماننے والے، ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے معتقدین بھی اسلام کی طرف راغب ہوں گے. یہ انفلوئنشل لوگ ہیں، ان کا معاشرے میں اثر ہے. یہ آ جائیں گے تو ان کے پیچھے بہت سارے اور آ جائیں گے. کوئی ذاتی لالچ نہیں تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس بات کا شوق تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، ایمان لے آئیں. تو وہ یہ بڑے سردار اگر آتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، اس کا فائدہ ہوگا. حالانکہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتائے گئے اور انہیں بار بار بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے اور جو مخالفت ہوتی تھی، جو جواب ہوتا تھا، وہ قوم کی طرف سے نہیں آتا تھا. وقال الذین ملؤوا، جواب دینے والے کون ہوتے تھے؟ اس قوم کے سردار. ان کے مفادات پہ زد پڑتی تھی، ان کی سرداریاں ختم ہوتی تھیں، وہ اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتے تھے. اگر اللہ کو رب مان لیتے تو پھر اللہ کی مرضی چلانی پڑنی تھی. لہذا یہ بات تو کیٹیگوریکلی طے ہے کہ سوسائٹی کے انٹلیکچوئلز کی خواہشات پر مبنی تمہاری دعوت نہیں ہونی چاہیے. جیسی وہ چاہتے ہیں ویسی دعوت تم ان کو پیش کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ابو جہل آ گیا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں. ہم جو بڑے سردار ہیں نا، کچھ ہم آتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نا، یہ ہمارے معاشرے کے کمی ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے. ہم جیسے بڑے سردار ان جیسے کمیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. انہیں اٹھائیں یہاں سے، یہ ہماری توہین ہے ہم ان کے برابر بیٹھے. یہ غلام ہیں، مزدور ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں. ان میں کتنے لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. کوئی روم سے آنے والا ہے، کوئی حبشے سے آنے والا ہے. ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے. ان کو اٹھائیں یہاں سے، پھر ہم آپ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ یہ بات کہہ رہا ہے، صحابہ بھی سن رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا نہیں، صرف دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو اپنے ہیں، یہ تو جان نثار ہیں، یہ تو قربان ہونے والے ہیں. ان سے کہتا ہوں بھائی ابھی اٹھ جاؤ، ابھی چلے جاؤ یہاں سے. ادھر ایک ہائی پروفائل میٹنگ شروع ہونے لگی ہے، بعد میں آنا. ابھی میں سرداروں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہوں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے مجلس، تم چلے جاؤ. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں،
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو اٹھا دیتے باوجود اس کے کہ ان کی دل آزاری ہوتی، پھر بھی واپس لوٹ کر حضور کے قدموں میں آتے. وہ جتنے جانثار تھے نا، اس کے باوجود حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن معلوم ہوتا ہے اللہ کو ان صحابہ کی دل آزاری کسی صورت قبول نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں. اللہ کے نبی نے اٹھایا نہیں، صرف کہا، صرف دل میں سوچا اٹھا دیتا ہوں، اٹھا دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ کہتے، وہ دل کی بات زبان پر آتی کہ اٹھ جاؤ چلے جاؤ، اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے، سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وحی بھیجی ہے. وحی ایک واقعہ تھا، اللہ حضور کو بتا دے ایسا نہ کرے، بات آتی ختم ہو جاتی. اسے قرآن میں شامل کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ معلوم ہوتا ہے اللہ جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے بھی کچھ ہوں گے جو اپنی زندگیوں سے صحابہ کو اٹھا دیں گے، جن کے نزدیک یہ صحابہ اہم نہیں ہوں گے، جو کہیں گے ان کے بغیر بھی دین چل جائے گا. لہذا اللہ نے قرآن میں شامل کرایا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابو جہل کو یہ کمی لگتے ہوں گے، میرا آپ کو حکم ہے آپ نے ان کو اپنی مجلس سے اٹھانا نہیں ہے، کسی صورت نہیں اٹھانا انہیں. ان جاہلوں کے لیے وہ انٹلیکچوئلز ہوں گے تو اپنے قبیلوں میں ہوں گے، وہ سردار ہوں گے تو اپنے لوگوں میں ہوں گے، وہ مالدار ہوں گے تو اپنے سوشل سرکل میں ہوں گے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو ان کی پرواہ ہے جنہیں معاشرہ شاید کچھ نہ سمجھتا ہو، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی لوگ ہیں. کیوں؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. ان کے پاس دولت نہیں ہوگی، ان کے پاس عزت نہیں ہوگی، ان کے پاس شہرت نہیں ہوگی، ان کے پاس انٹلیکٹ نہیں ہوگا، یہ بڑی بڑی ڈگریاں بھی نہیں رکھتے ہوں گے، معاشرہ انہیں فقیر سمجھتا ہوگا. یہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے، یہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کے پاس توحید جیسی دولت ہے. یریدون وجہہ، ان کی زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے حساب میں سے بھی ان کے ذمے کچھ نہیں ہے. فتطردہم، اگر آپ نے ان صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھایا، فتکون من الظالمین، یہ جملہ اللہ ہی اپنے نبی کو کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے انہیں اٹھایا، فتکون من الظالمین، ہلکے سے ہلکا ترجمہ جو اس کا کیا گیا ہے نا، اے نبی اگر آپ نے ان صحابہ کو اس مجلس سے اٹھا دیا تو آپ کا نام ہم نبوت والے رجسٹر میں سے کاٹ کے بے انصافوں والے رجسٹر میں لکھ دیں گے. یہ صحابہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں. ابو جہل نہیں آتا تو نہ آئے، دفع ہو جائے. عقبہ نہیں آتا تو دفع ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو. اللہ کا دین ان مالداروں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین ان انٹلیکچوئلز کا محتاج نہیں ہے. یہ صحابہ اللہ کو بہت پیارے ہیں، ان کی دل آزاری اللہ کو قبول نہیں ہے.
انہیں اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے گا. اگر حضور انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو اللہ کہہ رہا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حساب برابر کیا ہے پورا. اللہ نے کہا تھا نا اگر آپ نے ان کو اپنی مجلس سے اٹھایا تو آپ کی نبوت کوئی نہیں. علامتی طور پہ بدر کی رات کو انہی میں سے 313 کو لے جا کر کھڑا کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر رات کو ہاتھ اٹھائے, یا اللہ آپ نے کہا تھا اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے اٹھایا تو میری نبوت کوئی نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں اگر آج آپ نے ان کو اپنی اس دنیا کی مجلس سے اٹھایا تو پھر آپ کی عبادت بھی کوئی نہیں. ان تہلک هذه العصابہ من لن تعبد فی الارض ابدا. اگر آج یہ 313 ہلاک ہو گئے نا, ان جیسی کوئی آپ کی عبادت قیامت تک نہیں کر سکے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسا صحابہ نے حضور کی نبوت کو مانا ہے, ہمارا ویسا ایمان نبوت میں نہیں ہے. اور جیسی صحابہ نے اللہ کی عبادت کی ہے, قیامت تک کوئی دوسرا ویسی عبادت اللہ کی نہیں کر سکتا. آپ نے ان صحابہ کو اٹھانا اپنی مجلس سے. اور بڑا واضح پیغام ہے, معاشرے کے با اثر افراد کی خوشنودی کے لیے آپ کی دعوت میں اور اسلوب دعوت میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے, کوئی تبدیلی نہ آئے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اسی طرح ہم نے آزمائش کی ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ. لِيَقُولُوا, تاکہ یہ مالدار لوگ کہیں اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا, یہ فقیر لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا. اللہ کو چاہیے تو کوئی مالدار لوگ لے کے آتا اپنے دین کے ساتھ. یہ کون ہے, ان کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ, کیا اللہ زیادہ نہیں جانتا کہ اللہ کا شکر کرنے والا کون ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی خدمت میں وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ فقراء صحابہ جن کو شاید معاشرے میں کوئی عزت نہیں دیتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب یہ آپ کے پاس آئے نا, آپ ان سے کہا کیجئے, آپ ان کے لیے دعا کیا کیجئے تم پر سلامتی ہو, سلام ہو تمہیں. تمہارے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, تم پھر بھی اللہ کی توحید کی مالا جپتے ہو. تمہاری ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں, تم تب بھی اللہ کو پکارتے ہو. تمہاری چربیاں پگھل جاتی ہیں, تم تب بھی رب العالمین کی غلامی کو اپنی سعادت سمجھتے ہو. تم پہ سلام ہے. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کی خدمت میں آئے نا, ان کو بتایا کریں اللہ نے ان کے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اللہ کی رحمتیں انہی لوگوں کے لیے تو ہیں. انہیں خوشخبری دیا کیجئے, یہ بڑے مظلوم لوگ ہیں کہ دنیا میں بڑی مشکلیں برداشت کرتے ہیں. انہیں خوشخبری دیجئے اللہ کی رحمت ان کے لیے. انہو من عمل منکم سوءا بجہالت, بے شک وہ جس نے تم میں سے کوئی برائی کی نادانی سے, کسی سے کوئی خطا سرزد ہو گئی, ثم تاب من بعدہ واصلح, پھر اس نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی, فانہ غفور الرحیم. ان کو بتائیے میرے صحابہ اگر تم سے کوئی خطا ہو بھی گئی نا, کوئی نہیں پریشان نہ ہو. جب تم سے کوئی خطا بشر ہونے کی وجہ سے ہو بھی گئی, تم بس معافی مانگو, میں بہت معاف کرنے والا ہوں, میں بہت رحم کرنے والا ہوں, میں تمہاری معافیوں کے انتظار میں ہوں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اس طرح ہم اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 55 تک آج ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے.